اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ ستارہ شناسی میں جو بات کہی گئی کہ ستاروں کی حرکت، ستاروں کا آپس میں ملنا، ستاروں کا سیر کرنا، ستاروں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا، برج میں داخل ہونا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے جواز کی طرف آغائے محقق نے جامع المقاصد میں بھی اشارہ کیا ہے اور ان کو روایات کے ذریعے سے تائید بھی فرمایا ہے اور کہا کہ دیکھیے کہ برج عقرب میں اگر ہو تو ایسی صورت میں ازدواج مکروہ ہے، برج عقرب میں ہو، وہی برج عقرب، وہی برج عقرب میں ہو تو سفر کرنا مکروہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ برج یعنی قمر عقرب کے برج میں داخل ہو جائے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن سید مرتضیٰ نے جو بات پیش کی وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ ان کے پاس ایسے قواعد ہیں کہ جو دائماً کیسے جناب ٹھیک ہے؟ ان کے پاس ایسے قواعد موجود ہیں ان نجومیوں کے پاس، علم نجوم کے، کہ جس سے دائماً واقع تک اصابت کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے یہ محل نظر ہے اور سید مرتضیٰ کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حساب کتاب میں غالباً کثرت کے ساتھ خطا کیا کرتے ہیں اور اسی لیے تو ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ ان کے عادل افراد پر بھی بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی جو اصول بنائے ہیں وہ نظری اصول ہیں، کسبی اصول ہیں، اور کسبی اصول سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ بھی کسبی نظری، یعنی بہت ساری نظری چیزیں بدیہیات پر تمام ہونا چاہیے نا، جب تو یقین کی حد تک پہنچتا ہے آدمی، نظری چیزوں کے ذریعے سے نظری نتیجہ نکالے تو وہ تو عادل افراد بھی نظری ایک بیس بنائے اور اس کے بعد نظری نتیجہ نکالے، اس میں اشتباہات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عادل افراد بھی ان کے اگر علم نجوم کی بات بیان کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے، جائز، کیونکہ ان کے فساق و فاجر لوگ، ان کی بات پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا حساب مبتنی ہے امور نظریہ پر، امور نظریہ ایک اور نظریاتی امور پر مبتنی ہے، مگر یہ کہ علم نجوم میں چند چیزیں بدیہیات کی طرح ہے، وہ قابل قبول ہے وہ بات۔ مثلا مشرق کی طرف سیاہ بادل اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس سے وہ علامت سمجھیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو یہ بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بتانے میں کیا حرج ہے۔ یا یہ کہیں کہ قمر اس وقت
برج میں داخل ہوا ہے، اس لیے سفر اور ازدواج نہ کرے. یا شمس ایک برج سے نکل کر آج دوسرے برج میں جائے گا. یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. اگرچہ کہ اس مسئلے میں بھی ان کا جزئی تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے نجومیوں کے درمیان، لیکن یہ چلتا ہے تقریباً چھوٹا موٹا جو ہے 19-20 جو ہے تھوڑا بہت فرق پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بدیع جیسی چیزوں کا بادل اس نے کہا کہ آج جو ہے 5:05 پر بارش ہوگی. بادل کو دیکھ کر اس نے کہا نہیں 5:60 پر بارش ہوگی. تو اتنا جزئی اختلاف تو چلتا ہے نہیں، لیکن علامت تو صحیح دیکھی نا اس نے کہ بارش ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ فلک پر دیکھ کے ہی نتیجہ نکالا انہوں نے. ہاں ٹائم بتانا بھی صحیح کہ ہمارے نزدیک یہ ہے، یعنی اتنے بجے جو بارش ہوگی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کو علت تام تھوڑی، بادل کو علت تام تھوڑی، ہم تو سمجھتے ہیں اللہ جہاں چاہے وہ برساتا ہے. اس کو وسیلہ قرار دیا. اللہ تو ہر چیز کو کائنات میں وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا، تو بادل کے وسیلے سے کام انجام دیتا. تو کام تو اللہ ہی انجام دے رہا ہے نا. لیکن وہ علامتیں ایسی ہوتی ہے، اس سے تشخیص دی جاتی ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بدیہی چیزیں جیسی ہے تو اس پہ تشخیص دینے میں کوئی حرج نہیں. بارش ہو جائے گی یا گرمی ہوگی یا سردی ہوگی یا فلاں ٹائم پر بارش ہوگی یا فلاں جگہوں پہ بارش ہوگی. ہر چیز میں اس کے ماہر سے مشورہ کیا جاتا ہے. تو یہ جیسے سید رضی جو بھی ہیں، تو یہ ماہر تو اصول اور فقہ کے ہیں، لیکن جو علم نجوم کے مثلا 30-40-50 سال اس پہ کام ان لوگوں نے کیا تھا. ہاں لیکن ان کا علم جب پتا ہے کہ خطا ہی ہے تو یہ لوگ کہیں گے خطا ہے، حرام ہے ایسے کام کرنا. جب پتا ہے علمی غلط ہے وہ، کہ وہ خواہ اکثر خطا کرتے ہیں وہ لوگ. ان کا علمی ایک نظریہ خود نے بنایا، پھر اسی پر ایک نتیجہ نظریاتی نکال لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ چیزیں جو بدیہیات کی طرح ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزیں جو وہ خبر دیتے کہ نہیں، باقی چیز بیان کرنا الگ ہے. وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس لیے دونوں فرق ہے. اس میں اشتباہ نہیں ہوتا، اس میں اشتباہ ہوتا ہے بہت، اور جو ہے اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت فسادات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر. پھر تو سید مرتضیٰ علیہ رحمہ انہوں نے کہا کہ ان کے قوانین دائماً اصابت کرتے ہیں، وہ غلط ہے. وہ اکثر خطا کر جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے امور نظریاتی ہیں، اور نظریاتی امور کے اوپر ایک نظریاتی نتیجہ نکالا کرتے ہیں. اس لیے اکثر ان کے امور میں خطا ہوتی، مگر یہ چند چیزیں جو بدیہی کی طرح ہیں، جیسے بادل کی مثال پیش کی، بارش کی مثال پیش کی، سردی گرمی کے موسم وقت کی مثال پیش کی، اس کو کہاں برسے گا اس کی مثال پیش کی. تو اس میں چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک 5 منٹ کے رہے، ایک 5 منٹ کے 7 منٹ کے رہے، لیکن بارش تو یہ ہے کہ ہے نا کلی طور پر. ہاں اگر فرض کریں کہ قمر در عقرب کو میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا، اس کی تعیین کرنا ہو کہ قمر در عقرب کب ہوگا، حاکم شرع نجومی ماہرین سے جو عادل ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور قمر در عقرب ستاروں کی حرکت ہے نا، اس کے سلسلے میں استفادہ کرنے کو یار تو عادل نجومی سے حاکم شرع استفادہ کرے اور تعیین کرے کہ قمر در عقرب کب ہوگا تاکہ قرضہ وصول کیا جا سکے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام بھی کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طریقے سے یہ خبر دینا کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ملے گا، فلاں ستارہ فلاں ستارے سے جدا ہوگا، اور اس جدا ہونے کے نتیجے میں طوفان آئے گا. طوفان کی جو خبر دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. نہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ چاند کی کشش 15ویں تاریخ کو اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے کہ سمندر کی موجوں میں لہر پیدا ہو جاتی بہت، اور اس کے نتیجے میں پروردگار کے عالم کا نظام نہ ہوتا تو سمندر کی لہریں اتنی تیزی سے آتی کہ پورے شہر کو جو برباد کر دیتی ہے. لیکن پروردگار عالم کا ایک نظام ہے روکنے کا، جس کی وجہ سے روکا ہوا ہے، ورنہ تو جو ہے چاند کی لہروں کی کشش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ موجیں اتنی تیزی سے آ کر پورے شہر کو برباد کر دینے. چاند کی وجہ سے چاند کی تو اس میں کشش تو ہے نا، بہرحال ہر چیز کی اپنی کشش ہے. اس کو نجومی بتائیں کہ بھئی یہ ستارہ اس ستارے سے جدا ہوگا تو طوفان آ جائے گا مثلا، تو یہ امکان ہے چاند کی کشش کی وجہ سے، دوسری اور چیزوں کی وجہ سے. مثلا ہوا کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کا جو ہے چاند کی کشش ایسی ہوتی کہ موجوں کو کھینچتی ہے، اس کی وجہ سے اٹھتی ہے وہ بہت، یہ اس سے کشش کا اثر ہوتا ہے. جانے آ جاتی ہے. البتہ یہ ایک جو موزم اثر یہی ہے، باقی چیزوں کے بھی اثرات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اطلاع دیتا ہے کہ فلاں ستارہ ٹوٹ کے زمین کے فلاں حصے میں گرے گا اور وہاں پر تباہی مچائے گا، تو یہ امکان ہے نہیں. ستارہ ٹوٹ کے جو زمین پر گرے تو بہت بڑا گڑھا پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے. نہیں، یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے تباہی نہیں ہوتی ہے. کیا نظام بنایا؟ ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اللہ نے زمین کے گولے کے گرد ایک فضا رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ اس فضا میں داخل ہوتا ہے تو وہ ستارہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. پگھلتے 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 جب زمین کی سطح سے جا کے ٹکراتا ہے تو بالکل چھوٹا سا پتھر سا رہ جاتا ہے اسے، ورنہ تو پورا گولا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے ایک نظام بنایا ہر چیز کی تباہی سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر ایک کا ایسا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے کہ انسانیت کسی طرح باقی رہے اور ہر کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت گزار ہو جائے. یعنی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین. وقد اشار الى جواز ذلك فی جامع المقاصد، اور تحقیق کے اشارہ کیا ہے کہ ستاروں کی حرکتوں کے بارے میں بیان دینا جائز ہے. جامع مقاصد میں محقق نے اشارہ کیا ہے معیداً، در حالت کہ تائید لانے والے اس جواز کی، معیداً ذالکا، اس جواز کی تائید لے کر آتے ہیں بما، ان روایات کے ذریعے سے کہ ورد فی کراہت السفر والتزویج فی برج الاقرب، کہ جہاں پر روایت بما یا من، بما ورد من کراہت السفر والتزویج فی برج الاقرب، کہ ان روایات کے ذریعے سے جو روایت وارد ہوئی ہے کہ سفر کرنا مکروہ ہے اور ازدواج کرنا مکروہ ہے برج اقرب میں، یعنی قمر در اقرب میں شادی مکروہ ہے اور قمر در اقرب میں سفر کرنا مکروہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قمر در اقرب کی سیر کو روایت میں بھی ذکر کیا گیا ہے. قمر در اقرب کی سیر کو جو ہے روایت میں بھی ذکر کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی خبر دی جا سکتی ہے. یعنی
لیکن ما ذکرہ السید رحمہ اللہ عن الاصابۃ الدائمۃ فی الاخبار عن الاوضاع، لیکن جو چیز آج سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ یہ لوگ ہمیشہ واقع تک پہنچ جایا کر ثابت کرتے ہیں دائمی طور پر، فی الاخبار عن الاوضاع، جب اوضاع کے بارے میں خبر دے تو ہمیشہ پہنچ جایا کرتے قواعد کی روشنی میں، یہ محل و نظر ہے، یہ بات سید مرتضی کی محل اشکال ہے۔ کیوں؟ لأن خطأهم فی الحساب فی غایت الکثرت، کیونکہ نجومیوں کی خطا حساب و کتاب میں انتہائی کثرت کے ساتھ ہے۔ ولذلک لا یجوز الاعتماد فی ذلک علی عدولہم، اور چونکہ کثرت سے خطا اس لیے اعتماد کرنا جائز نہیں علم نجوم پر، ان کے عادل لوگوں پر بھی نجومیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، فضلا عن فساقہم، جو جائے اس کے فاسق نجومیوں پر ہم کیسے بھروسہ کریں گے؟ کیوں؟ لأن حسابهم مبتن على امور نظریت مبتنیت على نظریات اخرى، کیونکہ ان کا حساب مبتنی ہے چند امور نظریہ پر، بدیہی نہیں ہے بلکہ نظریے اپنے خیالات سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، مبتنی ہے، وہ بھی مبتنی ہے، نتیجہ مبتنی علی نظریات اخرى، کچھ نظریات اخرى جو اپنے خیالات دیگر ہیں اور دوسرے اور قواعد نظری ہیں جو اپنے خیالات سے بنائے گئے، اپنے نظر سے بنائے گئے، اپنے استنباطات سے بنائے گئے، ان کے اوپر مبتنی ہے، اور اس پر تو بھروسہ نہیں کیا سکتا، کیونکہ جب تک بدیہی تک بات نہ پہنچے اس پر قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ الا فیما ہوا کل بدیہی، مگر ان احکام میں کہ جو بدیہی کی طرح اس میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ابھی بتائے کہ کالے بادل مشرق کی طرف اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی، تو اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ 2-4 منٹ کا فرق ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بادل کو دیکھ کر جو یا چاند کے نظام کو دیکھ کر کے تاریخ مقرر کرتے کہ 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا مثلا، یہ جو مقرر کرتے ہیں نا وہ عام طور پر تو ٹھیک ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سنی کیلنڈر کے اکثر صحیح ہوتے ہیں، ہاں کیلنڈر والے لکھتے ہیں نا اکثر ان کے صحیح ہوتے ہیں۔ مثل اخبارہم، جیسے نجومیوں کا خبر دینا، بکون القمر فی هذا اليوم فی برج العقرب، کہ قمر آج کے دن برج عقرب میں داخل ہونے والا ہے، وانتقال الشمس من برج الى برج فی هذا اليوم، اور سورج جو ایک برج سے دوسرے برج تک نکل کر کے جائے گا فلاں دن کے اندر یا آج کے دن میں۔ برج ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، 12 برج بنائے ہوئے انہوں نے، ستاروں کے ایک سسٹم، ایک پورے ایک جو ستاروں کا جو ایک پورا ایک حدود ہوتی ہے، اس حدود کا نام برج۔ نہیں وہ چاند کبھی اس میں داخل ہوتا ہے کبھی اس میں، سورج جو ہے اس میں داخل ہوتا ہے نا، کہ اس ستاروں کی جو ہے سمت میں داخل ہو گیا، پھر دوسرے ستاروں کے اس، اور یہ روڈ بنے ہوئے یعنی 12 روڈ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں برج بہت سارا بہت بڑا ہوتا ہے، کئی کہکشاں ہوتے ہیں اس کے اندر، کئی ستارے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ زمین سب ہاں سے چھوٹی ہاں، تو جو ہے برج جو اس کے کئی ستارے اس کے اندر ہوتے ہیں، برج آپ کا جو ستارہ آپ کا برج جو اس کے اندر کئی ستارے ہوں گے، اور جو ہے ہمارے ستارے میں کئی برج ہوں گے، اس میں ہر ایک کے ستارے میں الگ الگ برج ہوتے ہیں، برج یعنی سمجھ لیں سینکڑوں ستارے اس کے اندر ہیں، ہر برج میں سینکڑوں ستارے، اور اس کے ایک روٹ ہوتا ہے جس روٹ پر جو چاند چلتا ہے، سورج چلتا ہے۔ یعنی فلک کے سمجھ لیں 12 حصے کر دیے، پورے آسمان کے 12 حصے، اس پورے روٹ پر چلتا ہے چاند سورج، یعنی خیر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَقَعُ الْاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى تَفَاوُتٍ يَسِيرٍ، اگرچہ کہ بدیہی چیزوں میں بھی کبھی کبھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے نجومیوں کے درمیان، فی ما یرجع الی تفاوت یسیر، کہ جو پلٹتا ہے بہت چھوٹے سے اختلاف کی طرف،
کہ جو قابل اعتنا نہیں ہے کہ 5 منٹ کے بعد ہو گیا 7 منٹ کے بعد بارش ہوگی. تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، کبھی 29 کی تاریخ ہو جاتی، کبھی 30 تک کی تاریخ ہو جاتی، یہ تو ہوتا ہے بہرحال. کبھی جو ہے کسی نے 29 کہی، کسی نے 30 کہہ دیا، نہیں تو ہوتا ہے، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ تقریباً بدیہی جیسا ہوتا ہے. اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جس سے قیامت تک یہ بتایا تھا کہ چاند کب 29 کا ہوگا، کب 30 کا ہوگا، قیامت تک کہ اس نے حساب کتاب نکال کے بتایا خواجہ نصیر الدین طوسی نے. ایسا کیلنڈر بنایا تھا اس نے. تو سیکھے تو آدمی کو خود کو پتہ چل جائے کیا سسٹم ہے یا نہیں اس کا. وہ تو خواجہ نصیر الدین جو ہے ان کو زندہ کرنا پڑے گا. ہاں باقی ہے، آپ کو جا کے کتابیں دیکھنا پڑیں گی خواجہ نصیر الدین طوسی کی. اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی نجوم ہی نہیں تھا، بڑے ماہر تھے نا اس سلسلے، ان کی جیسا نجوم پیدا نہیں ہوا آج کل. ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم، اور ممکن ہے اعتماد کرنا ان جیسی بدیہی چیزوں میں دو عادلوں کی گواہی، جو نجومیوں کی عادلوں کی گواہی ہو کہ برج عقرب میں مثلا قرضہ وصول کیا جائے گا، تو اس میں جو ہے برج عقرب کب ہوتا ہے، قاضی کو بیچارے کو کیا پتہ ہے نہیں، وہ تو انہیں نجومیوں سے پوچھے گا کہ آپ بتاؤ کہ کب برج عقرب کب ہوتا ہے نہیں. تو دو عادل نجومی سے پوچھیں گے کہ برج عقرب کب آنے والا ہے، تو قرضہ وصول کیا جائے گا، اس لیے گواہی لی جاتی ہے. اذا احتج الحاکم لتعیین اجل دین او نحوہ، جب حاکم محتاج ہوتا ہے نجومی کی طرف، اس بات کی طرف کہ قرضے کی تاریخ کو مقرر کرے، معین کرے، او نحوہ کہ نحو دین جسے اور چیزوں مثلا جو ہے وہ کورٹ کے کیس کی تاریخ کو معین کرے مثلا، یا کوئی اسی طریقے کوئی چکر مثلا. صلی اللہ علیہ. اب آپ پڑھیں. بسم اللہ.